اگر میں کہوں کہ آپ کے دفتر کے کونے میں جو وہ چھوٹا سا ریسائکلنگ بن رکھا ہے نا، جس میں آپ پیپر ڈال کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک دلی اطمینان ہوتا ہے کہ ہم ماحول کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی۔ تو اگر میں کہوں کہ وہ اب صرف ایک نیک عمل نہیں رہا، بلکہ یہ وہ بنیادی پیمانہ بن چکا ہے جو یہ طے کرے گا کہ اگلے سال آپ کی کمپنی دیوالیہ ہوگی یا نہیں، تو شاید سننے والوں کو عجیب لگے۔ عجیب تو لگتا ہے، کیونکہ روایتی طور پر کارپوریٹ ماحول میں ماحولیات کا ذکر نہ صرف ایک خانہ پوری تک محدود تھا۔ یعنی بس دکھاوے کے لیے؟ جی ہاں بالکل، اس کھانے کا نام CSR یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوا کرتا تھا۔ اچھا ہاں، وہ سالانہ رپورٹ کے آخر میں کچھ تصویریں ہوتی تھیں؟ بالکل، سالانہ رپورٹ کے اینڈ میں چند مسکراتے ہوئے لوگوں کی درخت لگاتے ہوئے تصویریں چھاپ دی جاتی تھیں، مطلب بس کمپنی کی ساخت اور PR بہتر نظر آئے۔ رائٹ۔ اسے کبھی بھی کسی بیلنس شیٹ کا حصہ یا خطرے کی نشاندہی یا منافع بخش سرمایہ کاری کے طور پر نہیں دیکھا گیا۔ منافع کا راستہ الگ سمجھا جاتا تھا اور ماحولیات کا بالکل الگ۔ لیکن آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں نا، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں راستے اب آپس میں بری طرح ٹکرا چکے ہیں۔ اور یہ ٹکراؤ کافی شدید ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس تحقیقی جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج اب صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ کیوں نہیں رہا، بلکہ یہ کس طرح عالمی معیشت کا ایک نیا آپریٹنگ سسٹم بن چکا ہے۔ جی، ایک نیا آپریٹنگ سسٹم۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو بنیادی کیس سٹڈی ہے نا، وہ دا کلائمیٹ فائنانس ایڈوانسڈ سرٹیفکیٹ ٹریننگ پروگرام کی تفصیلات پر مبنی ہے۔ ہم اس پروگرام کو کسی اشتہار کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ کورسز اصل میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی فائنانس مستقبل کا کوئی دھندلا سا خواب نہیں ہے، بلکہ آج کی سخت اور کڑوی حقیقت ہے۔ اور دیکھیں، اس حقیقت کی جڑیں عالمی معیشت میں بہت گہری ہو چکی ہیں، یعنی فائنانس پروفیشنلز کے لیے۔ جی ہاں، اگر ہم آج کے فائنانس پروفیشنلز پر نظر ڈالیں، چاہے وہ کمرشل بینکنگ میں بیٹھے ہوں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں، یا انویسٹمنٹ فرمز میں فنڈز مینج کر رہے ہوں، ان کے لیے کاربن مارکیٹس اور کلائمیٹ رسک ڈسکلوجر کو سمجھنا اب ایک اضافی خوبی نہیں رہی، یہ ان کی پیشہ ورانہ بقا کی بنیادی شرط بن چکی ہے۔ بقا کی شرط سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اب سرمایہ کار صرف روایتی منافع مارجن نہیں دیکھ رہے؟ جی ہاں، بات اب صرف روایتی منافع کے مارجن کی بالکل نہیں رہی۔ بات یہ ہے کہ اب یہ جو ماحولیاتی میٹرکس ہے نا، یہ آپ کے مالیاتی فیصلوں کو براہ راست ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ فرض کریں کہ ایک بڑا کارخانہ ہے اور وہ اپنے ایکسپینشن پروجیکٹ کے لیے کسی عالمی بینک یا بڑے انویسٹر سے کروڑوں ڈالر کا قرض لینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج سے 10 سال پہلے تک صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ کارخانے کی کیپیسٹی کیا ہے، کیش فلو کیسا ہے اور لون واپسی کا پلان کتنا اسٹرانگ ہے۔ ہاں، یعنی اسٹینڈرڈ بینکنگ۔ بالکل، لیکن اب وہ بینک سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ کا کلائمیٹ رسک ڈسکلوجر کہاں ہے۔ اوہ واو۔ کیا آپ کے سپلائی چین میں موسمیاتی تبدیلیوں جیسے فلڈ آ گیا یا شدید گرمی ہو گئی، اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ یا کیا آپ کا پروڈکشن پروسیس عالمی کاربن ایمیشنز کے نئے قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا؟ یعنی پوری چیکنگ ہوگی۔ جی۔ اور اگر آپ کا فائنانس مینیجر اس زبان کو نہیں سمجھتا اور ان خطرات کو میجر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو آپ کی فائل بغیر کسی بحث کے ریجیکٹ ہو جائے گی۔ مطلب یہ باقاعدہ ایک نئی مالیاتی زبان ہے جسے سیکھے بغیر کارپوریٹ دنیا میں اب آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ لیکن یہ زبان کافی مشکل لگتی ہے۔ جی بالکل مشکل ہے شروع میں۔ ذرائع میں کچھ بہت بھاری ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کی گئی ہیں، مثال کے طور پر کاربن آف سیٹنگ میکنزمز اور گرین ٹیکسونومیز۔ ہاں، یہ ٹرمز کافی عام ہو رہی ہیں اب۔ اگر کوئی عام کامرس گریجویٹ ان الفاظ کو پڑھے گا تو اسے شاید لگے گا کہ وہ کوئی سائنس فکشن کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ یہ چیزیں ایک کمپنی کی ایکسل شیٹ یا ان کے ڈیلی مالیاتی ماڈلز میں عملی طور پر کیسے کام کرتی ہیں۔ ضرور۔ یعنی کاربن آف سیٹنگ کا اصل میکینزم کیا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصلاحات اب محض ایکیڈیمک پیپرز یا کانفرنسز کی تقریر تک محدود نہیں رہیں۔ اچھا۔ نہیں، یہ اب روزمرہ کے سخت مالیاتی ٹولز بن چکے ہیں۔ کاربن آف سیٹنگ کو ہم روایتی طور پر صرف درخت لگانا سمجھتے آئے ہیں۔ ہاں، وہی پلانٹیشن ڈرائیوز اور تصویریں۔ بالکل، لیکن کارپوریٹ اور فائنانس کی دنیا میں یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور رسک سے بھرا ہوا فائنینشل ماڈل ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں ایک ٹیکسٹائل یا مینوفیکچرنگ کمپنی ہے
جو اپنے کاربن کے اخراج کو فی الحال مکمل طور پر زیرو پر نہیں لا سکتی کیونکہ ان کی انڈسٹری کی نیچر اور ٹیکنالوجی ہی ایسی ہوتی ہے۔ صحیح، راتوں رات تو سب نہیں بدل سکتے۔ جی ہاں، تو اب عالمی معیار پر پورا اترنے اور اپنا کھاتا برابر کرنے کے لیے انہیں مارکیٹ سے کاربن کریڈٹس خریدنے پڑیں گے۔ اچھا، تو یہ کاربن کریڈٹس کوئی فکسڈ قیمت والی چیز تو نہیں ہوں گے؟ سونے یا تیل کی قیمت ہوتی ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور یہی وہ اصل نقطہ ہے جہاں فائنانس پروفیشنل کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اچھا، کاربن کریڈٹ ایک کموڈٹی کی طرح ٹریڈ ہوتا ہے۔ آج اگر ایک کریڈٹ کی قیمت مارکیٹ میں $10 ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ 2 سال بعد عالمی ریگولیشن سخت ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھے اور یہ قیمت $50 تک پہنچ جائے۔ ارے واہ، $50! جی، اب اگر کمپنی کا کوئی نیا پروجیکٹ 5 سال پر محیط ہے تو فائنانس مینیجر کو آج بیٹھ کر یہ حساب لگانا ہوگا۔ باقاعدہ رسک ماڈلنگ کرنی ہوگی۔ بالکل، باقاعدہ رسک ماڈلنگ کرنی ہوگی کہ اگر کاربن کریڈٹ کی قیمت میں اس قدر اتار چڑھاؤ آیا تو اس کا اثر کمپنی کے مجموعی منافع پر کیا پڑے گا۔ یعنی کیا وہ قیمت بڑھنے کی صورت میں بھی پروفیٹیبل رہیں گے یا دیوالیہ ہو جائیں گے؟ جی ہاں، اگر وہ اس فلو اور مالیاتی فرکشن کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو وہ کمپنی کو ایک بہت بڑے اندھیر خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل طور پر مختلف زاویہ ہے۔ یہ محض ماحولیات نہیں ہے، یہ خالصتاً رسک مینجمنٹ ہے۔ بالکل، پیور فائنانس اور رسک مینجمنٹ ہے۔ اور جو دوسری ٹرم سورسز میں بار بار آئی ہے، گرین ٹیکسونومی، یہ عملی دنیا میں کیسے کام کرتی ہے؟ کیا یہ صرف کوئی اخلاقی چیک لسٹ ہے؟ نہیں، اخلاقی نہیں۔ گرین ٹیکسونومی کو آپ ایک باقاعدہ سخت ریگولیٹری ڈکشنری یا قانونی فریم ورک سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی کمپنی اپنے پروجیکٹ پر سبز رنگ کا تھپا لگا کر یا اسے ایکو فرینڈلی کہہ کر سرمایہ کاروں سے بھاری فنڈز اکٹھے کر لیتی تھی۔ ہاں، جسے ہم گرین واشنگ کہتے ہیں۔ جی بالکل، گرین واشنگ یعنی سبز رنگ کا دھوکہ۔ ٹیکسونومی اس دھوکے کو قانونی اور سائنسی طور پر روکنے کا نظام ہے۔ یعنی کوئی ہوا میں بات نہیں کر سکتا اب۔ بالکل، یہ سرمایہ کاروں، ریگولیٹرز اور حکومتوں کو قطعی اور ریاضیاتی پیرامیٹرز دیتی ہے کہ کس پروجیکٹ کو قانونی طور پر سبز مانا جائے گا اور کسے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سیمنٹ فیکٹری یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے ایک نیا، کم دھواں لینے والا اور تھوڑا بہتر پلانٹ لگایا ہے اور وہ اسے گرین پروجیکٹ کا نام دے کر کسی بین الاقوامی ادارے سے فنڈنگ مانگیں تو ٹیکسونومی اس معاملے میں کیا کردار ادا کرے گی؟ ایسی صورت میں ٹیکسونومی کا قانون فوراً حرکت میں آئے گا۔ اچھا، جی، ماہرین یہ نہیں دیکھیں گے کہ کمپنی کا دعویٰ کتنا دلکش ہے یا انہوں نے کتنی اچھی پریزنٹیشن دی ہے۔ وہ ٹیکسونومی کا فریم ورک کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ مخصوص ٹیکنالوجی اس کے سخت سائنسی معیارات اور ایمیشن لمٹس پر پوری اترتی ہے۔ صحیح۔ اگر وہ پروجیکٹ اس معیار سے ذرا بھی نیچے ہے تو اسے سبز نہیں بلکہ روایتی پروجیکٹ ہی تصور کیا جائے گا اور ماحولیاتی فنڈنگ فوراً مسترد کر دی جائے گی۔ واو! اور یہ پروگرام جس کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں دراصل پروفیشنلز کو یہی سکھاتا ہے کہ کلائمیٹ الائنڈ انویسٹمنٹس کو حقیقی دنیا میں کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ مطلب اب صرف نیت کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آج کل خجراج، ڈونرز اور عالمی ریگولیٹرز یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے ارادے کتنے نیک ہیں یا آپ فطرت سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ آپ کے ماحولیاتی مالیاتی ماڈل کا ٹھوس ثبوت مانگتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ بات اتنی واضح ہے کہ یہ مہارتیں کسی بھی کارپوریٹ ادارے کی لائف لائن بن چکی ہیں اور ان کے بغیر عالمی سطح پر کوئی ڈیل یا سرمایہ کاری فائنل نہیں ہو سکتی، تو قدرتی طور پر ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ کیا خیال؟ جی، کہ اس سطح کی ٹریننگ حاصل کرنے کی قیمت بھی ہزاروں ڈالرز یا لاکھوں روپے میں ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر کارپوریٹ سیکٹر کی جدید ٹریننگز ایسی ہی بھاری بھرکم فیسوں کے ساتھ آتی ہیں۔ جی بالکل آتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے موجود ذرائع ایک بالکل مختلف اور میرے لیے کم از کم ایک انتہائی مشکوک کہانی سنا رہے ہیں۔ مشکوک؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ 10 ہفتوں کا انتہائی گہرا پروگرام ہے اور اس کی فیس صرف $2000 بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، مطلب آج کل کے دور میں $2000 تو کسی درمیانے درجے کے ریسٹورانٹ میں ایک شخص کے دوپہر کے کھانے کا بل بن جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اس سے بھی زیادہ ہی بن جاتا ہے۔ تو اس نہ ہونے کے برابر قیمت پر کوئی بین الاقوامی معیار کی کارپوریٹ ٹریننگ کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے اس میں ایک واضح تضاد اور ایک طرح کا کیچ نظر آ رہا ہے۔
اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ ایک بہت دلچسپ مارکیٹ انوملی یا غیر معمولی صورتحال ہے۔ اچھا۔ انہوں نے قیمت کو، جو عام طور پر سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، اسے سرے سے ختم کر دیا ہے۔ اور اگر آپ وقت کی سرمایہ کاری بھی دیکھیں تو یہ فل ٹائم کورس نہیں ہے۔ رائٹ، ہفتے میں صرف 3 گھنٹے مانگے گئے ہیں۔ جی، ہفتے میں صرف 3 گھنٹے، لیکن انہوں نے اس آسان رسائی کے ساتھ اہلیت کی کچھ بہت سخت شرائط ضرور رکھی ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہر کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بالکل، انہوں نے اہلیت کا ایک خاص اور تنگ دائرہ کر مقرر کیا ہے۔ جی، یہ صرف کامرس، اکنامکس اور فائنانس کے گریجویٹس اور پروفیشنلز کے لیے ہیں جن کی عمر 40 سال تک ہو۔ بالکل۔ یعنی وہ لوگ جو پہلے سے نمبرز، بیلنس شیٹس، رسک اسیسمنٹ اور معیشت کی بنیادی زبان سمجھتے ہیں، اب انہیں کلائمیٹ کی نئی گرامر سکھائی جا رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ ایک پروفیشنل یہ سب کچھ خود سے انٹرنیٹ پر موجود ہزاروں فری ویڈیوز، پوڈ کاسٹس یا مضامین پڑھ کر کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اچھا، مطلب اس کے لیے باقاعدہ کسی پروگرام کی ضرورت کیوں ہے جب سب کچھ فری میں مل رہا ہے؟ یہ ایک بہت عام اور بظاہر منطقی سوچ ہے، لیکن کلائمیٹ فائنانس جیسے پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے معاملے میں یہ کام نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کام کرتی؟ یہاں ہم کارپوریٹ زبان میں اپرچونٹی کاسٹ کے تصور کو لاگو کر سکتے ہیں۔ اپرچونٹی کاسٹ؟ جی، کلائمیٹ فائنانس کا شعبہ اس وقت اتنی تیز رفتاری سے ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے کہ نئے عالمی فریم ورکس اور ریگولیشنز ہر چند ماہ بعد اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی سب کچھ بہت جلدی بدل رہا ہے؟ بہت جلدی۔ بکھرے ہوئے سیلف لرننگ کے ذریعے آپ چند بنیادی ٹرمز تو شاید رٹ لیں، لیکن آپ وہ اندرونی میکنزم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک عالمی بینک مالیاتی خطرات کو ایکسل شیٹ میں کیسے ماپتا ہے یا رسک پریمیم کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور دیکھیں، ایک بہترین یونیورسٹی کی ڈگری جو آج سے 7 یا 8 سال پہلے لی گئی تھی، وہ آپ کو ایک مضبوط فاؤنڈیشن تو دے رہی ہے، لیکن اس کی تکنیکی معلومات پرانی ہو چکی ہیں۔ بالکل، تھیوری آتی ہے لیکن لیٹسٹ عملی ٹولز نہیں آتے۔ جی، انٹرنیٹ پر خود سے فریم ورکس ڈھونڈنے اور صحیح معلومات کو غلط سے الگ کرنے میں جو وقت اور توانائی ضائع ہوتی ہے نا، اس کا اپرچونٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ اس لیے ایک منظم، مستند اور سٹرکچرڈ اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو سیدھا ہدف تک لے جائے۔ یہ بات منطقی لگتی ہے کہ وقت بچانے اور درست عملی سمت حاصل کرنے کے لیے سٹرکچرڈ ٹریننگ ضروری ہے، لیکن میں یہاں قیمت اور معیار کے تضاد پر ایک سنجیدہ نوعیت کا پش ٹیگ دینا چاہوں گا۔ جی جی، ضرور۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جو چیز اس قدر سستی ہوتی ہے نا، خاص طور پر پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبے میں، ہاں، تو وہ عموماً کوالٹی پر بری طرح سمجھوتا کر رہی ہوتی ہے۔ اکثر ٹرینرز پرانی سلائیڈز انٹرنیٹ سے اٹھاتے ہیں اور وہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، یہ مسئلہ تو ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ فیس صرف 2000 روپے، لیکن اس میں داخلہ لینا کسی مہنگی یونیورسٹی سے بھی زیادہ مشکل بنایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ امیدواروں کو ایک باقاعدہ آن لائن ٹیسٹ پاس کرنا ہے، اپنی ڈگری کا دستاویزی ثبوت دینا ہے، عمر کی تصدیق کے لیے CNIC کی کاپی اپلوڈ کرنی ہے، اور کل نشستیں صرف 30 رکھی گئی ہیں۔ جی بالکل۔ اگر کوئی ادارہ صرف 2000 روپے کما رہا ہے تو وہ اپنے کسٹمرز کے لیے اتنی زیادہ رکاوٹیں کیوں کھڑی کر رہا ہے؟ یہ تو کسی بھی عام بزنس ماڈل کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کی یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور یہ سوال اٹھنا فطری ہے۔ اس کا جواب اس ادارے کے بنیادی ماڈل اور ان کے حتمی مقاصد میں چھپا ہے۔ ادارہ کون سا ویسے؟ یہ کورس کلائمیٹ ایکشن سکلز نامی ایک ادارے کی طرف سے کروایا جا رہا ہے، جو نومبر 2024 میں شروع ہونے والا ایک نان پروفٹ کلائمیٹ ایجوکیشن سٹارٹ اپ ہے۔ اوہ، نان پروفٹ ہے؟ جی ہاں، ان کا بنیادی مقصد کورسز بیچ کر منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ میں موجود کیپیسٹی کے اس بہت بڑے خلا کو پر کرنا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ 2000 فیس کیوں؟ وہ جو 2000 روپے لے رہے ہیں وہ دراصل کمرشل فیس نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سائیکولوجیکل کمٹمنٹ کا ٹوکن ہے۔ سائیکولوجیکل کمٹمنٹ۔ جی، اور وہ جو اتنی زیادہ رکاوٹیں یا فرکشن آپ کو داخلے کے وقت نظر آ رہی ہیں نا، جی، وہ خامیاں نہیں ہیں، وہ جان بوجھ کر ڈیزائن کیے گئے فلٹرز ہیں۔
یعنی وہ غیر سنجیدہ لوگوں کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ صرف وہ لوگ آئیں جو واقعی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی شخص صرف سستا کورس دیکھ کر داخلہ لے، سیٹ روکے اور پھر کلاسز میں نہ آئے۔ ہاں، یہ عام طور پہ فری کورسز میں بہت ہوتا ہے۔ بالکل 30 سیٹوں کی شرط اور خالص میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ہجوم اکٹھا نہیں کر رہے جو صرف اپنی سی وی پر ایک اور سرٹیفکیٹ سجانے آیا ہو۔ کیا ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ بھی ہے؟ جی ہاں، ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ بھی اس فلسفے کی تصدیق کرتا ہے۔ اگرچہ یہ نیا ادارہ ہے، لیکن انہوں نے اس سے قبل کلائمیٹ ایکٹیوزم اور کلائمیٹ جرنلزم میں 2 ڈپلوما کروائے۔ اچھا۔ ایکٹیوزم والے میں ہر ایک میں 42 گریجویٹس تھے اور جرنلزم میں اوسطاً 30 شرکا تھے۔ صحیح۔ اور ان کے گریجویٹس آج عملی فیلڈ میں بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے غیر ملکی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپس بھی حاصل کی ہیں۔ واو، یہ تو کافی امپریسو ہے۔ جی، وہ انٹینسٹی اور سنجیدگی پر فوکس کرتے ہیں۔ لائیو آن لائن سیشنز، باقاعدہ سخت اسیسمنٹس اور سیمیولیشنز کے ذریعے وہ ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جو پروفیشنلز کو چیلنج کرے۔ مطلب یہ کوئی ریکارڈڈ ویڈیوز کا فولڈر نہیں ہے جو آپ کو بس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دے دیا جائے؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک دلچسپ اور قدرے مختلف ماڈل ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹریننگ کی اصل جان اس کی عمارت یا ماڈل نہیں ہوتا۔ جی، اس کے ٹرینرز ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کے ٹرینرز ہوتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں اس پروگرام کے چیف ٹرینر مشتبہ بیگ کا کافی تفصیلی پروفائل موجود ہے۔ ان کے پاس ماحولیاتی کاموں کا 27 سال کا طویل تجربہ ہے۔ جی ہاں، 27 سال۔ اور یہاں میرا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ کلائمیٹ فائنانس کا جدید دور، جس میں یہ گرین ٹیکسونومی، کاربن آف سیٹنگ اور ESG ڈسکلوجر شامل ہیں، یہ تو پچھلی 1 دہائی میں زیادہ تیزی سے ابھرا ہے نا؟ جی بالکل، ریسنٹلی ہی پختہ ہوا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس کا تجربہ 27 سال پر محیط ہے، وہ اس قدر جدید اور تیزی سے بدلتی ہوئی فیلڈ میں کیسے خود کو ریلیونٹ رکھ سکتا ہے؟ یہ بہت ہی شاندار اور تنقیدی سوال ہے، اور دراصل غور کیا جائے تو یہی 27 سال کا تجربہ اس پورے پروگرام کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ نے ایک پوری فیلڈ کو بالکل صفر سے بنتے ہوئے دیکھا ہو نا، جب آپ نے اس دور میں کام کیا ہو جب ماحولیت کو کارپوریٹ دنیا میں صرف ایک بوجھ یا غیر ضروری خرچہ سمجھا جاتا تھا، اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ اس کا ارتقا دیکھا ہو کہاں آج یہ ایک بنیادی مالیاتی ضرورت بن گیا ہے، جی، تو آپ کو گہرائی سے معلوم ہوتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ کیسے اور کیوں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ اور ان کی فاؤنڈیشن بہت سٹرونگ ہے۔ مجتبیٰ بیگ کے پاس M.Com اور MA اکنامکس کی ڈگریاں ہیں، یعنی ان کی سوچ کی بنیاد معیشت اور نمبرز میں ہے۔ اوہ اچھا، تو مطلب وہ پیور فائنانس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بین الاقوامی کاموں کے ترجمے کیے ہیں اور 100 سے زیادہ پروفیشنل ٹریننگز کروائی ہیں۔ کیا بات ہے! اس کے علاوہ وہ ایکسپریس ٹریبیون میں مستقل کالمز بھی لکھتے ہیں۔ واقعی؟ جی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف ایکیڈیمک دنیا کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہے۔ انہوں نے ورلڈ بینک کے فنڈڈ پروجیکٹس اور اوشن گرین کنسلٹنٹس جیسی فرمز کے ساتھ گراؤنڈ پر کام کیا ہے۔ یعنی کلاسز میں کوئی پرانی ری سائیکل سلائیڈز نہیں چلیں گی؟ بالکل نہیں، فیلڈ کا حقیقی تجربہ شیئر کیا جائے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کورس میں اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ گیسٹ ٹرینرز کی ایک پوری فہرست بھی شامل ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اس فہرست میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے نا، وہ محض ان کے نام یا ڈگریاں نہیں ہے، بلکہ ان کا متنوع بیک گراؤنڈ ہے۔ جی، ڈائیورسٹی بہت ہے ان میں۔ اس میں یونیورسٹی آف سڈنی کی ڈاکٹر عظمیٰ علیم شامل ہیں، مقامی پالیسی کنسلٹنٹ ڈاکٹر پرویز نعیم اور حامد سرفراز ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر انوائرمنٹل ایکسپرٹ شاہد لطفی اور کلائمیٹ کمیونیکیشن کی ماہر عافیہ سلام بھی شامل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ڈائیورسٹی کے پیچھے ایک خاص تدریسی حکمت عملی کار فرما ہے۔ 60%، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس ٹریننگ کو ایک روایتی کلاس روم سے الگ اور مؤثر بناتا ہے۔ وہ کیسے کام کرتی ہے ان کی حکمت عملی؟ ذرا سوچئے، کلائمیٹ فائنانس کی حقیقی دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو 3 مختلف زاویوں کی بوقت ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایکیڈیمیا اور ریسرچرز آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر کاربن کے کیا نئے اہداف مقرر ہو رہے ہیں اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کس طرف جاری ہے۔ صحیح، یعنی بگ پکچر اور سائنس۔ جی۔ دوسرا زاویہ پالیسی کا ہے۔
پالیسی کنسلٹنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ ان بین الاقوامی اہداف کو مقامی سطح پر لائیں گے تو سرکاری ادارے، بیوروکریسی اور مقامی قانون آپ کے راستے میں کیا عملی رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ لوکلی اپلائی کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور آخری زاویہ فیلڈ کے کنسلٹنٹس کا ہے، اچھا۔ جو آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتاتے ہیں کہ ایک حقیقی کارخانے میں جب بجٹ کی کمی ہو اور وقت کم ہو تو ان پالیسیز کو حقیقت میں کیسے نافذ کرنا ہے۔ واو! جب یہ تینوں زاویے ایک ہی پلیٹ فارم پر ملتے ہیں نا، تو شرکا کو صرف کتابی تھیوری نہیں ملتی، بلکہ کارپوریٹ دنیا میں بقا کی ایک مکمل عملی سروائیول اسٹریٹجی ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم اسے سمیٹیں تو اکیڈمیا آپ کو ہدف دیتا ہے، پالیسی کنسلٹنٹ آپ کو مقامی قوانین کی بھول بھلائیاں سمجھاتا ہے، اور فیلڈ کنسلٹنٹ آپ کو سکھاتا ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پروجیکٹ کو حقیقت میں کیسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ان تمام بہترین دماغوں تک براہ راست رسائی، ان کے مجموعی تجربے کا نچوڑ صرف 10 ہفتوں میں، اور وہ بھی ایک نہ ہونے کے برابر فیس میں۔ یہ سچ میں امیزنگ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جی؟ اور یہ سوال ہمیں اپنے پورے تعلیمی نظام سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہم نے اعلیٰ تعلیم اور ہنر کو مہنگی فیسوں اور بڑی عمارتوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نہیں جوڑ دیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا واقعی حقیقی علم، جدید ترین مہارتیں اور فیلڈ کا نچوڑ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری لازمی شرط ہے؟ صحیح بات ہے۔ یا پھر درست رہنمائی، ایک واضح مقصد رکھنے والا ادارہ اور سیکھنے والے کی اپنی لگن ان تمام مالیاتی رکاوٹوں کو بے معنی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ یہ پروگرام دراصل ایک زندہ کیس سٹڈی ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر سکھانے والے کی نیت درست ہو اور ماڈل جدت پر مبنی ہو تو معیاری تعلیم کو سب کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج کی اس گفتگو میں جو کچھ ڈسکس کیا وہ محض ایک ٹریننگ کورس کا جائزہ نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں۔ یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ہماری عالمی معیشت اس وقت کتنی بڑی، کتنی گہرے اور کتنی تیز رفتار تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی مارکیٹ کی کہانی ہے جو تیزی سے نئی مہارتوں کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی ہاں، کلائمیٹ فائنانس اب کسی ایک محکمے یا سماجی کارکنوں کی ذمہ داری نہیں رہی، یہ پورے کارپوریٹ سٹرکچر کا، بینکری نظام کا ایک نیا ڈی این اے بن چکا ہے۔ بالکل۔ اگر آج کے کامرس، اکانومکس یا فائنانس کے پروفیشنلز اس نئی مالیاتی زبان کو سیکھنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ شعوری طور پر خود کو مارکیٹ سے باہر کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا رسک ہے۔ جی۔ اور یہ کلائمیٹ فائنانس پروگرام ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے جو فیس کی روایتی دیوار کو گرا کر خالص میرٹ اور سنجیدگی کی بنیاد پر ایک ایسی کمیونٹی تیار کر رہا ہے جو کلائمیٹ ڈریون اکانومی کے پیچیدہ چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کر سکے۔ بالکل، آپ نے اس پورے منظر نامے کو بہترین انداز میں سمیٹا ہے۔ لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد اور ماحولیات سے مالیات تک کے اس پورے ارتقاء کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ اچھا جی، جسے میں ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ضرور بتائیں۔ ہم نے دیکھا کہ فائنانس اور معیشیت جیسے روایتی اور ٹھوس شعبے میں کس طرح کلائمیٹ کی وجہ سے ایک دم سے بھونچال آ گیا ہے اور پرانے اصول متروک ہو رہے ہیں۔ جی ہاں۔ جب علم، تکنیک اور مہارتیں اتنی تیزی سے پرانی ہو رہی ہیں تو کیا ہماری روایتی ڈگریوں کا ماڈل اب فرسودہ نہیں ہو چکا؟ آج آپ یونیورسٹی میں جو سیکھ رہے ہیں شاید 3 سال بعد مارکیٹ میں وہ کسی کام کا نہ رہے۔ تو کیا مستقبل کی اس غیر یقینی اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں مستقل طالب علم بنے رہنا ہی کامیابی کی واحد کنجی ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ اگر علم کی شیلف لائف اس قدر کم ہو گئی ہے تو کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آپ کی ماضی کی حاصل کردہ ڈگری سے زیادہ آپ کی مسلسل سیکھنے کی صلاحیت اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کی خوبی آپ کا اصل اور واحد سرمایہ ہے؟ بالکل۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ یہ واقعی ایک ایسا گہرا سوال ہے جو ہم سب کو، خاص طور پر ہر پروفیشنل کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس وقت جب دفتر کے کونے میں پڑا وہ معمولی سا ری سائیکلنگ بن اب آپ کی کمپنی کے اربوں روپے کے مالیاتی فیصلوں اور مستقبل کا مرکز بن چکا ہے۔ کھیل کے اصول مکمل طور پہ بدل چکے ہیں اور اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے
کہ ہم پرانے اصولوں سے چمٹے رہ کر ناکام ہونا پسند کریں گے یا وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے نئے اصولوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔